أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی. Dawat Islami is the largest religious, non-political propagation and peaceful movement of Quran and Sunnah throughout the world. Dawat Islami strongly believe in preaching of Islam through character. Dawat Islam wants to spread Islam by love and peace. The Jamaat is against sectarianism, political linguistics, or social difference between Muslim community, not only in Pakistan, but throughout the world, wherever the effect of the preaching has reached. Dawat Islami is never found to be involved in any kind of anti-state or terrorism activity. A letter of appreciation has been issued by the government of Pakistan, Minister of Religious Affairs. Until now, neither any bounds nor any observation has been recorded throughout the world by any governmental, Muslim or non-Muslims. Therefore, Minister of Defense is satisfied from their propagation of Islam as well as other religious activities in the country. وزارت دفاع پاکستان کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر پر امن دنیا کی سب سے بڑی تحریک ہے. دعوت اسلامی کردار کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے پر مکمل یقین رکھتی ہے. دعوت اسلامی دین اسلام کا پیغام امن و محبت کے ساتھ عام کرنا چاہتی ہے. ملک و بیرون ملک جہاں بھی دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچا ہے وہاں پر یہ تحریک مسلمانوں میں سیاسی، لسانی اور معاشرتی درجہ بندیوں کے خلاف ہے. ہماری معلومات کے مطابق دعوت اسلامی آج تک کسی دہشت گردی یا ملک کے خلاف کسی قسم کی سرگرمیوں میں ملوث نہیں پائی گئی ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور پاکستان کی طرف سے دعوت اسلامی کے لیے ایک حوصلہ افزا مکتوب جاری کیا جا چکا ہے. دنیا بھر میں دعوت اسلامی کو کسی بھی مسلم یا غیر مسلم حکومت کی طرف سے نہ کسی پابندی کا سامنا ہے اور نہ ہی یہ مدنی تحریک کسی حکومت کے زیر تفتیش ہے. دعوت اسلامی کی ان خصوصیات کی بنا پر وزارت دفاع پاکستان اس مدنی تحریک کے نیکی کی دعوت دینے اور دیگر معمولات پر اپنے مکمل اطمینان کا اظہار کرتی ہے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی صورت میں اس امت کو عظیم نعمت عطا فرمائی. امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر مشتمل سوال جواب کا یہ مدنی گلدستہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، جس میں مبلغین دعوت اسلامی نے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے متعلق مختلف سوالات عرض کیے ہیں، اور عاشق اعلی حضرت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے قرآن و سنت کی روشنی میں حکمت بھرے جوابات عطا فرمائے ہیں. اس وی سی ڈی کو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ اس وی سی ڈی کو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. آپ اس وی سی ڈی کو اول تاخیر ضرور ملاحظہ فرمائیے. انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے آپ کے دل میں امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت مزید بیدار ہوگی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے ذمہ دار اسلامی بھائی تشریف لائے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کے ہمارے سامعین و ناظرین کی خدمت میں پیارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں کچھ معلومات فراہم کی جائیں. تو ہم سب یہ نیت بھی کر لیتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ کی روایت ہے نا کہ ذکر جہاں نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہ رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو ہم نزول رحمت کی امید پر یہاں جمع ہے اور اس سلسلے میں مدنی مذاکرہ ہے. آپ صرف امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق سوالات کیجیے. ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بے جواب دیتا ہوں یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. بھول کرتا پائے تو فوراً میری اصلاح فرما. مجھے آئے بائے شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ ضد کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرنے والا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن کے متعلق کچھ ارشادات فرمائیے. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان بچپن شریف ہی سے دوسرے بچوں سے کافی مختلف تھے اور انتہائی ذہین اور بہت ہی یعنی کہ ذہنی طور پر بہت ہوشیار تھے، ذہین تھے. حافظہ بھی آپ کا بہت قوی تھا. آپ نے یوم ولادت یعنی جشن ولادت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جشن ولادت کے موقع پر صرف 6 سال کی عمر میں ایسا بیان فرمایا تھا کہ بڑے بڑے دنگ رہ گئے تھے کہ یہ 6 سال کا بچہ اور اس کو سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار نبیوں کے سردار شہنشاہ ابرار سرکار والا تبار ہم غریبوں کے غمگسار ہم بے کسوں کے مددگار غیبوں پر خبردار بےزن پروردگار شفیع اور روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اتنی معلومات ہیں. تو اتنے ماشاءاللہ میرے آقا اعلیٰ حضرت ذہین تھے اور حافظہ ایسا قوی تھا کہ ان کو جو پڑھاتے تھے قاری صاحب ان چینی باتوں کا رہنمائی فرما دیتے تھے. یہاں تک کہ ان کے قاری صاحب نے ایک بار تنہائی میں پوچھا کہ بیٹے سچ بتاؤ کہ تم انسان ہو جن؟ ہاں یہ جواباً آپ نے جب استاذ نے مولوی صاحب نے آپ سے فرمایا نا پوچھا کہ بیٹے سچ بتاؤ کہ تم انسان ہو یا جن؟ تو آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ میں انسان ہی ہوں اور اللہ کا کرم میرے شامل حال ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں جبکہ یہ کھیلنے کی عمر ہوتی ہے میرے آقا اعلیٰ حضرت بالغ بھی ہوئے اسی عمر میں اور پہلا فتویٰ حرمت رضاعت کے متعلق دیا. دودھ کے رشتے کے متعلق پہلا فتویٰ دیا. آپ کے والد گرامی رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمت المنان فتویٰ دے کر بہت خوش ہوئے اور ان کو مفتی کا منصب سونپ دیا.
اس کے باوجود آپ طویل عرصے تک اپنے والی گرامی سے فتوے چیک کرواتے رہے. یہ آپ کی احتیاط تھی. فتوا حالانکہ اجازت ہو گئی کہ آپ فتوا دے سکتے ہیں. اس وجہ کہ کھیلنے کی عمر 13 سال 10 ماہ 4 دن 14 سال بھی نہیں ہوئی. اس عمر میں تو بچے کھیلتے ہیں, ان کو شعور بھی نہیں ہوتا آج کل اتنا, لیکن یہ مفتی بن گئے تھے. اللہ تعالی ان پر رحمت فرمائے, ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان, امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیعت اور آپ کی خلافت کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان 21 سال کی عمر میں جب پہنچے تو آپ کے والد گرامی آپ کو ماررہ مطہرہ لے کر آئے اور حضرت سیدنا شاہ آل رسول رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ میرے بیٹے کو اب مرید کر لیجئے. تو انہوں نے ان کو مرید کیا اور اسی وقت خلافت سے نواز دیا. تو حاضرین کو بڑا تعجب ہوا, کیونکہ وہاں اتنی آسانی سے خلافت ملتی نہیں تھی. تو کسی کو رہا نہیں گیا اور وہ پوچھ بیٹھے کہ حضور شاہ علیہ رسول کی خدمت میں عرض کی کہ حضور آپ کے یہاں تو بڑی یعنی کہ وہ آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے اور بڑی مشکل سے کسی کو خلافت ملتی ہے, اور یہ کیا کہ یہ آیا اور ان کو آپ نے خلافت سے نواز دیا, آخر ان میں سے کیا بات ہے. تو ارشاد فرمایا کہ جو یہاں آتا ہے اور جن کو خلافت دینی ہوتی ہے تو پہلے اس کی تربیت کی جاتی ہے, کیونکہ اس کے اندر بہت ساری باطنی اصلاح کی اس کو ضرورت ہوتی ہے, بہت آلائشیں ہوتی ہیں جن کی صفائی کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ احمد رضا تو دھلے دھلائے اور صاف ستھرے آئے, ان کا باطن اجلا اجلا نکھرا نکھرا ہے. تو اس لیے صرف نسبت کی ضرورت تھی ان کو, باقی معاملہ سارا پہلے سے ہی تیار تھا. تو اب نسبت میں نے دے دی تو ساتھ میں چونکہ اہل تھے خلافت بھی میں نے دے دی. پھر جوش میں آ کر ان کے پیر مرشد نے فرمایا کہ احمد رضا کیا تمہیں کیا بتاؤں, اگر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پوچھا کہ اے اہل رسول کیا لائے ہو, تو میں عرض کروں گا یا اللہ احمد رضا کو لائے ہو, میں ان کو پیش کر دوں گا. یہ وہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان, امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر صاحب, نہ صرف پیر صاحب بلکہ پیر گھرانے کا بہت ادب فرماتے تھے. اس کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول عطا فرما دیجیے. تو جو بھی سعادت مند مرید ہوگا نا وہ اپنے پیر خانے کا ادب تو کرے گا ہی کرے گا, نہیں کرے گا تو جائے گا نا, کیونکہ یہ اس کی جو سعادت مند ہوگا یہ اس کی مطلب ہے کہ سرشت میں اور فطرت میں شامل ہے. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان جب بھی ماررہ مطہرہ حاضر ہوتے پیر خانے پر, یہ ہند کا ہی ایک شہر ہے اور وہ خانقاہ برکاتیہ ہے جو آپ کا پیر خانہ ہے, تو اسٹیشن سے ننگے پاؤں ہو جاتے اور اپنے پیر خانے پر ننگے پاؤں حاضر ہوتے. دولت خانے پر برلی شریف میں بھی اپنے مکان عالی شان پر بھی اپنے پیر خانہ جس سمت میں تھا نا اس سمت پاؤں نہیں پھیلاتے تھے, بلکہ فرماتے کہ جب سے مجھے بچپن میں جب سے پتا چلا کہ بغداد شریف کی سمت, تو بغداد شریف کی سمت میں نے کبھی پاؤں نہیں پھیلایا.
تو बादब बानसीब। एक बार आप अपने पीर खाने पर हाजिर थे तो सज्जाद साहब जो थे इन्होंने कहा कि वो कुत्तों की जरूरत है रखवाली के लिए। तो यहां अर्ज कर दूं तो कुत्ता घर में रखना मना है, माल की या घर की या गोदाम वगैरह की हिफाजत के लिए दरवाजे पर कुत्ता रखना जायज है, शरीय मसला ही है। तो यहां रखवाली के लिए दो कुत्तों की जरूरत है। तो आला ने कहा कि मैं हाजिर कर दूंगा। फिर जब बरेली शरीफ हाजिर हुई और तशरीफ लाए तो अपने दोनों शहजादों को तैयार करके वहां भेज दिया और कहला भी साथ में भेज दिया कि हुजूर दो कुत्ते हाजिर है, कबूल फरमाए, ये दिन को खिदमत करेंगे और रात को आस्थान की रखवाली भी करेंगे। ऐसे दे मेरा हजरत बस जरूरत तो वो जो कुत्ते में होते हैं, लेकिन इन्होंने अपने शहजादे को भेज दिया। रब्बुल इज्जत की आला हजरत पर रहमत हो और इनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो, आमीन। बिजाहिल नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे बापा जान, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अगर कुछ आदात व अतवार का बयान हो जाए तो ये आशिकाने आला हजरत इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उन्हें सुनकर उसके मुताबिक अमल की कोशिश करेंगे। मेरा आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान में यूं तो बेशुमार खुसूसियात थी जिन्होंने बाज अर्ज किए देता हूँ। जब भी लफ्ज मोहम्मद सुनते सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो दुरूद पाक जरूर पढ़ते थे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जरूर कहते। और जब आप सोते तो उस वक्त जिस्म मुबारक की इस तरह तरकीब बनाते कि लफ्ज मोहम्मद बन जाता। क़िबले की तरफ रुख करके कभी न थूकते और क़िबला शरीफ की तरफ कभी पाँव भी ना करते। जब जमाही, जिसको पंजाबी में ओबासी कहते हैं, ये पेश आती तो दांतों में उंगली दबाकर आवाज को रोक लेते कि आवाज न पैदा हो, क्योंकि जमाही जब लेता है बंदा तो वो शैतान जो है, जैसे का की आवाज निकलती है तो हदीस पाक में कि ये शैतान का कहकहा है, तो जमाई में आवाज पैदा होना पसंदीदा नहीं है, तो इसलिए आप उंगली से आवाज को रोक देते। चूंकि कहा लगाना यानी इतनी आवाज से हंसना कि लोग सुने हो, तो कहा लगाना सुन्नत नहीं है, तो इस सुन्नत पर भी आपका अमल था, तो कभी भी आप कहा बुलंद ना फरमाते। नमाज इमाम शरीफ के साथ पढ़ते, मिसवाक जरूर करते थे। दुकानदार आपको मुफ्त सौदा देने की ख्वाहिश करते अकीदत के सबब या दाम कम लेने की कोशिश करते, लेकिन आप हमेशा बाजार की कीमत पर सौदा खरीद फरमाते, लोगों की दिल जोई को बहुत ज्यादा अहमियत देते, चलते वक्त बहुत आहिस्ता कदम उठाते और निगाहें आम तौर पर नीची रखते, ज्यादा वक्त तालीफ व तस्नीफ या फतावा नवीसी में गुजारते। मेहमान हो या आम लोग एक ही वक्त में सबके साथ मुलाकात फरमाते और वो वक्त आपका था असर के बाद। नमाज निहायत आहिस्ता और पुरसुकून अंदाज पर पढ़ते, हर शख्स के साथ हुस्न अखलाक से पेश आते, हैसियत के मुताबिक हर एक की ताज़ीम भी करते। वो हदीस पाक पर अमल था आपका अंज़िलिन नासा मनाज़िलहुम, लोगों से उनके मर्तबों के मुताबिक सुलूक करो। खुसूसन सादात किराम की बहुत ज्यादा इज्जत फरमा करते,
کسی کو خلاف شریعت کام کرتے دیکھتے یا شریعت کے خلاف کوئی بات کرتا تو فوراً اس کی اصلاح فرماتے. تو اس میں علامت رعایتیں نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک بار چند فوجی نیکر پہن کر حاضر دربار ہو گئے تو آپ نے نگاہ فوراً اپنی جھکا لی اور اس طرف نظر نہیں فرمائی اور ایک کپڑا ان فوجیوں کو دے دیا کہ اپنے گھٹنے چھپا لو. تو جب انہوں نے اپنے زانوں کے حصے گھٹنے چھپا لیے تب ان کی طرف نگاہ فرمائی اور حسب ضرورت مختصر بات کی. ایک بار پیلی بھیت شریف میں ایک شاہ صاحب سے ملنے گئے، وہ پیری مریدی میں مشغول تھے. اس صاحب جو تھے اتفاق سے جب اعلیٰ حضرت وہاں پہنچے تو دیکھا کہ شاہ صاحب عورتوں کو بے پردگی کے ساتھ دعوت فرما رہے. یہ خلاف شریعت حرکت دیکھ کر آپ کی غیرت دینی نے گوارا نہ کیا کہ ایسے شخص سے ملے، چنانچہ بغیر ملاقات فوراً پلٹ گئے. جب شاہ صاحب کو پتا چلا کہ اعلیٰ حضرت آئے تھے اور میں مصروف تھا اور اس طرح کی مصروفیت تھی کہ بے پردہ عورتیں میرے پاس تھیں اور یہ چلے گئے، تو انہوں نے بہت افسوس کیا اور توبہ کی اپنے اس فعل سے اور عہد کیا کہ آئندہ میں عورتوں کو بے پردہ بیعت نہیں کروں گا. یا سیدی، آپ نے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادات اور آپ کے پیارے پیارے اطوار کے بارے میں ہمیں بہت معلومات عطا فرمائیں. کچھ آپ کے فتاویٰ کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیجئے کہ امام اہل سنت نے کتنے اور کن کن موضوعات پر فتاویٰ تحریر فرمائے. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں یہ پہلا فتویٰ ارشاد فرمایا حرمت مسارت پر، اور اسی ایک فتوے کی وہ فقاہت اعلیٰ حضرت کی دیکھ کر آپ کے والد گرامی رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت المنان نے آپ کو مفتی کے منصب پر فائز کر دیا. تاہم کافی عرصے تک آپ فتویٰ چیک کرواتے رہے تو تصدیق کرواتے، بغیر تصدیق کروائے آپ اس کو جاری نہ فرماتے، یہ آپ کی احتیاط تھی. 10 سال تک تو آپ کے فتاویٰ اعلیٰ حضرت کے کوئی اس کی یعنی کہ پتہ نہیں چلتا، جمع شدہ ملے نہیں کہیں. 10 سال کے بعد کے فتاویٰ جو جمع ہوئے وہ 30 جلدوں پر مشتمل ہے اور اردو میں اتنے ضخیم فتاویٰ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کسی مفتی نے بھی نہیں دیے ہوں گے. 30 جلدیں کسی بھی فتوے کی کتاب کی نہیں ہیں، کم ہے، 2 کسی کی 3 کسی کی 1 کسی کی 4 اس طرح. اور یہ فتاویٰ 30 جلدیں جو نا یہ تقریباً 22,000 صفحات ہیں، اس کے 22,000 صفحات. اور یہ صفحات یہ رسالے سائز کے نہیں ہیں، بڑے بڑے جہازی سائز کے صفحات. یہ دیکھیے فتح رضویہ شریف کی جلد اول میرے ہاتھ میں، اس کی سائز، ضخامت. تو آپ کے فتاویٰ کے صفحات ہیں یہ تقریباً 22,000 اور ان میں 6,847 سوالات کے جوابات ہیں، جبکہ 206 رسائل پر یہ فتاویٰ مشتمل ہے. اس کے علاوہ ہزارہ مسائل ضمناً زیر بحث آئے ہیں. تو یہ اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کی تفصیل. اتنے فتوے کسی نے بھی اردو دان نے نہیں دیے. پھر یہ اعلیٰ حضرت کی خصوصیت یہ کہ یہ اعلیٰ حضرت کے اکیلے کے فتوے ہیں، ورنہ دیگر فتاویٰ میں نے دیکھے مجموعے، ان میں بعض اوقات مختلف مفتیان کرام کے فتوے شامل ہوتے ہیں. میرے آقا اعلیٰ حضرت اپنے میدان کے تنہا شہسوار تھے، ان کو کسی کی مدد کی حاجت نہیں ہوتی تھی، ان کی سارے رہنمائی لیتے تھے، یہ کہہ سکتے ہیں. ان کو پوچھنے آتے تھے. اور اعلیٰ حضرت اس معاملے میں بہت یعنی کہ
ایسا مدنی ذہن تھا کہ کیا کہیے. ایک بار کوئی صاحب آئے, کوئی عالم ہوں گے, وہ اپنے کچھ ان کو فتوے چیک کروانے تھے اعلیٰ حضرت سے. تو اور لوگ بھی بیٹھے تھے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا کام ہے؟ بولا مجھے تنہائی میں, سرگوشی کے انداز میں کہا انہوں نے, تنہائی میں کچھ فتوے چیک کروانے. تو اعلیٰ حضرت کو یہ بات ان کی پسند نہیں آئی. آپ نے فرمایا کہ اس میں تنہائی کیا ضرورت ہے؟ جو برتن بھرا ہوا ہوگا دوبارہ کیا بھرے گا؟ خالی برتن ہوگا تو بھرے گا. شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ اس طرح یہ اعلیٰ حضرت کا اپنا ایک انداز تھا, ذہن تھا. مسئلہ نہیں معلوم تو منع کر دیا جائے, چونکہ چنانچہ کر کے اپنا بالکل یعنی کہ امیج قائم کرنے کے لیے غلط مسئلہ نہ بتایا جائے. تو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے فتاویٰ کا مجموعہ یقین مانے اتنا زبردست ہے. اگر کسی کو اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہو نا تو بے شک ان کی سیرت کی کتابیں پڑھے نہ پڑھے, اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کو پڑھے. جبکہ شدھ بدھ ہو فتویٰ پڑھنے کی, سمجھنے کی, تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گا. یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ صدیوں میں ایسا مفتی پیدا ہوا ہو جیسے میرے آقا اعلیٰ حضرت تھے. اور ایسے ایسے نکات آپ نے واشگاف فرمائے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے. کس طرح اعلیٰ حضرت نے لکھے ہوں گے, کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے, کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے. علماء حق کی عقل تو حیران ہے آج بھی, علماء حق کی عقل تو حیران ہے آج بھی. سبحان اللہ. اقبال, ڈاکٹر اقبال شاعر مشرق کی موجودگی میں کسی نے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا, زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اقبال بڑے متاثر ہوئے اور برجستہ 2 اشعار اسی بحر پر کہے, اور وہ یہ ہیں, بالترتیب عرض کرتا ہوں. تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ, تعجب کی جا ہے, تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد, بنائے خدا اور بسائے محمد. تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش, تماشا تو دیکھو, تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد, لگائے
خدا اور بجھائے محمد. منقول ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے. ابھی آپ نے فرمایا کہ منقول ہے، کیا یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے؟ منقول ہے کہ معنی نقل کیا گیا ہے، اور ہے مستند کتب میں، کتب احادیث میں بھی اس کو ذکر کیا گیا، لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا گیا ہے. تو اس لیے کتاب احادیث میں بھی جو بات لکھی ہو اور اس میں اگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا گیا، اس طرح کے کوئی بھی نسبت والے الفاظ نہ ہو تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کیونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اقوال مبارکہ بھی حدیث کہلاتے ہیں. حدیث کی تعریف وسیع ہے. تو منقول ہے کہنا یہ زیادہ محتاط لفظ ہے. مبلغین کو بھی یہ اس میں چاہیے کہ جب تک یقین کامل نہ ہو کہ یہ فرمان سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اس وقت تک سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب نہ کیا کریں. اگر ہم نے منقول ہے کہا اور یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کا ارشاد ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، منقول کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر بات کو سرکار کی طرف منسوب نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو منقول کہنے میں عافیت ہے. پھر یہ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب پڑھا بھی نہیں ہے، میں نے کتاب میں جو لکھا وہ منسوب نہیں کیا گیا. تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اس کے ضمن میں امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے یہاں تک لکھا ہے کہ جیسے نیکوں کے تذکرے پر رحمت نازل ہوتی ہے تو غافلین کے تذکرے پر، جہاں غافلوں کا تذکرہ ہو وہاں لعنت اترتی ہے. پھر فرماتے کہ جب غافلوں کے تذکرے پر یہ حال ہے کہ لعنت اترتی ہے تو جہاں خود غافل کا وجود موجود ہوگا وہاں کیا نہیں ہوتا ہوگا. تو اس سے غافلین کی، فاسقین کی، فاجرین کی صحبت اتنی خطرناک ہے، اس کا بھی آدمی اندازہ لگا سکتا ہے. تو بہرحال یہ کہ اچھی صحبت ہی اختیار کرنی چاہیے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. اچھی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، بری صحبت تجھے برا بنا دے گی. تو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن یہ بہت بڑے عالم ہوئے، عالم متبحر عالم، علم کا سمندر تھے، اور بڑے بڑے علماء، جید علماء آپ کی کفش برداری کو اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھتے تھے. یہاں تک کہ جب آپ نے سفر مدینہ اختیار فرمایا تو مدینہ منورہ میں بعض علماء اعلیٰ حضرت کی فقاہت سے، آپ کی علمی جلالت سے بے حد متاثر ہوئے. یہاں تک کہ ایک عالم نے کہا کہ یوں تو دنیا بھر سے علماء یہاں حاضر ہوتے ہیں مدینہ منورہ میں، لیکن ہم نے کسی کو اس شان والا نہیں پایا. یہ احمد رضا میں اتنی کشش کہاں سے ہے کہ صبح سے رات 12 بجے تک ان کے ملاقاتیوں کا تانتا بندھا ہوا رہتا ہے، اور بڑے بڑے علماء ادھر سے ادھر سے کہاں سے حاضر ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس آتے ہیں اور ان کی دست بوسی، ان سے اسناد حاصل کرتے ہیں، ان سے مسائل پوچھتے ہیں، ان سے اکتساب فیض کرتے ہیں. تو یہ اعلیٰ حضرت کی شان. ایک بار آپ نے وہاں مکہ مکرمہ میں عاشقان رسول کی خدمت کا دور تھا، اور اس وقت کے ائمہ کرام بھی بڑے عاشقان رسول ہوا کرتے تھے. تو مسجد الحرام شریف کے جو امام صاحب تھے، جب نماز ختم ہوئی تو امام اہل سنت نے بھی وہی نماز ادا فرمائی تھی. تو ان کی پیشانی پر بڑی عقیدت سے ہاتھ رکھا اور برکتیں لینے لگے.
کسی نے اس پر تعجب کا اظہار کیا تو فرمایا کہ میں احمد رضا کی پیشانی میں اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں. تو وہ بھی اہل اللہ سے ہوں گے، ہے نا، کہ ولی را ولی می شناست، ولی کو پہچانتا ہے. جیسا کہ وہ یاد آیا مجھے، مینا شریف میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود ہی فرماتے کہ میں مسجد خیف میں داخل ہوا. مسجد خیف یہ مینا شریف کی مشہور مسجد ہے، جہاں انوار البشارہ میں ہی لکھا ہوا ہے کہ 70 انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں. وہ اب مزارات نظر نہیں آتے، اب تو مسجد کی کافی توسیع بھی ہو گئی ہے. تو اس مسجد میں فرماتے ہیں کہ میں داخل ہوا تو وہ رش کا وقت نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا مسجد میں. تو میں نے وہاں شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی سی آواز سنی. میں شہد کی مکھیاں کہیں نہیں تھی. غور سے دیکھا تو سامنے پہلی صف میں ایک شخص سر جھکائے بیٹھا تھا. تو میں سمجھ گیا، مجھے وہ حدیث پاک یاد آئی کہ جب اہل اللہ ذکر اللہ کرتے ہیں تو ان کے سینے سے شہد کی مکھیوں کی سی بھنبھناہٹ کی آواز سنائی دیتی ہے. تو میں سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ ولی اللہ ہے. تو آپ اس غرض سے دبے قدموں آگے بڑھے کہ میں اس ولی اللہ سے دعائیں مغفرت کرواؤں گا. جو اعلیٰ حضرت کی عادت کریمہ تھی کہ آپ نیک لوگوں سے دعائیں مغفرت کرواتے تھے، دنیا کے لیے دعا نہیں کرواتے تھے. تو جب آپ آگے بڑھے اور تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تو وہ بھی ولی اللہ ہی تھے نا. حالانکہ نہ انہوں نے مڑ کر دیکھا، نہ کوئی آواز پیدا ہوئی، نہ انہوں نے کوئی آواز لگائی، نہ سلام کی آواز، کچھ بھی نہیں. ابھی تو پہنچے تھے قریب، کچھ فاصلہ تھا کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، بس ہاتھ اٹھا دیے اور کچھ اس طرح دعا کرنے لگے کہ یا اللہ یہ جو پیچھے آ رہا ہے اس کی مغفرت فرما دے. دعا کر کے وہ دعا ختم کر کے پھر وہ مراقب ہو گئے. تو اعلیٰ حضرت بھی سمجھ گئے کہ یہ ملنا نہیں چاہتے مجھ سے، مگر یہ چونکہ روشن ضمیر ہے، میں نے دعائیں مغفرت کی نیت کی تھی، ملاقات کی تو نیت کی نہیں تھی، تو انہوں نے میرے لیے دعائیں مغفرت کر دی ہے اور پھر مراقب ہو گئے سر جھکا کر. اس کا مطلب اشارہ اس میں یہ کہ میں یاد الہی میں مشغول ہوں، مجھے مخل نہ ہو. تو اس لیے پھر سرکار اعلیٰ حضرت دبے پاؤں واپس پلٹ گئے. تو میں وہ اس پر کہ ولی را ولی می شناست، کہ ولی کو پہچانتا. تو وہاں امام صاحب نے اعلیٰ حضرت کو پہچانا، یہاں اعلیٰ حضرت نے بھی ایک ولی اللہ کو پہچانا. میرے آقا اعلیٰ حضرت ایسے تھے اور ہم انہیں ٹھوکر نہیں کھائی، ہمیں اس لیے اعلیٰ حضرت سے پیار ہے. پیار ہے الحمدللہ، پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ. تو سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان بڑے نیک پرہیزگار بزرگ تھے. جہاں آپ کی علمیت بہت زیادہ تھی، وہاں آپ کا تقوی اور پرہیزگاری اور اتباع سنت کا جذبہ بھی اپنی مثال آپ تھا. اتباع سنت یعنی سنت سے محبت کا علم یہ تھا. ایک بار کہیں مدعو تھے تو وہاں ککڑیاں کاٹ کر پیش کی گئی. جیسے ہمارے یہاں سلاد میں کھیرا، کہیں ککڑی بھی پیش کرتے ہیں، وہ کھیرا بھی غالباً ککڑی ہی کی فیملی سے، تو وہ کاٹ کر پیش کیا گیا. تو اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلے اس کی پھانک اٹھا کر تناول فرمائی. پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب کھا گئے. تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ حضور ساری ککڑیاں آپ کھا گئے، اس میں کوئی حکمت؟ تو اب بولا پوچھتے ہو تو بتاتا ہوں کہ دراصل جو پہلا ٹکڑا میں نے کھایا نا تو وہ کڑوا تھا. اب یہ ککڑی جو ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی، اور ککڑی کھا کر کوئی آنکھ تھو کرے کہ کڑوی ہے آنکھ تھو،
تو یہ میرے مزاج کو پسند نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ ساری کی ساری کھا گیا کہ نہ کوئی کھائے نہ آگ تو کرے. یہ سرکار سے محبت اور سرکار کی سنتوں سے پیار اور تقوی کا عالم یہ تھا کہ ایک بار آپ کہیں مدعو تھے تو آپ کو جو کھانا پیش کیا گیا، مہمان بھی تھے، تو شوربہ آپ کو بڑا لذیذ معلوم ہوا. آپ نے میزبان سے ارشاد فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو میں شوربہ پیوں. میزبان نے کہا حضور غلام ہوں آپ کا، میں حکم دیں تو مزید حاضر کروں. آپ نے فرمایا دراصل مسئلہ یہ ہے کہ عرف یہ ہے کہ شوربہ روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے، شوربہ پینے کے لیے نہیں ہوتا، پینے کے لیے تو پانی ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر سارے شوربہ پینا شروع کر دیں گے تو روٹیاں کہاں سے کھائی جائیں گی. تو اس لیے چونکہ یہ عرف و عادت سے ہٹ کر فعل تھا میرا شوربہ پینا، تو اس لیے میں نے آپ سے اجازت لی. اب یہاں کون پوچھتا ہے؟ یہاں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، حالانکہ روٹی اور سالن کھایا جاتا ہے، بریانی موجود ہے، بریانی میں بوٹیاں بھی ہیں، مسالہ بھی سب ہے، لیکن اگر سالن قریب ہے، آپ خود غور فرمائیں کہ ہم سالن بھر کے چمچ سے ڈالتے ہیں کہ نہیں بریانی میں؟ اکثر ڈالتے ہوں گے. پلاؤ ہے، پلاؤ میں بھی سب مسالہ موجود ہے، اور یہ سالن آپ کو تافتان یا جو بھی یعنی کہ خمیری روٹیاں وغیرہ جو دعوتوں میں دی جاتی ہیں ان کے ساتھ کھانا ہوتا ہے. انڈرسٹوڈ ہے کہ ان کے لیے سالن ہوتا ہے. بریانی میں ڈالنے کا سالن رواج ہی نہیں ہے، عرف ہی نہیں ہے. لیکن جب ہم مال مفت دیکھتے ہیں تو منہ میں پانی آ جاتا ہے. یہ ڈالا چمچ بھر بھر کے، تو یہ عرف سے ہٹ کر ہوا. اب یہ مفتیان کرام فرمائیں گے کہ یہ جائز ہوا یا ناجائز ہوا. یہ ہے عرف سے ہٹ کر. عین ممکن ہے کہ وہ اس نے اتنی مقدار میں پکا ہوا کہ اگر یہ سارے بریانیوں میں ڈال دیں گے تو روٹیاں کس سے کھائی جائیں گی. عین ممکن ہے اس کے دل کو ایذا پہنچے میزبان کے. تو اس لیے شرعی طریقہ کھانے کا جو ہے نا وہ یہی ہے کہ عرف و عادت سے ہٹ کر نہ کھائے. اگر خلاف عادت کھانا چاہے تو اجازت کی بھی صورت بنتی ہے. ہر ایک اگر اجازت لینے لگے گا تو بھی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے. اعلیٰ حضرت کی وجاہت تھی، اور اعلیٰ حضرت کا ایک مطلب سکھانے کا ایک انداز سمجھیں اس کو کہ اعلیٰ حضرت اگر وہ شوربہ پی بھی لیتے تو کس نے بدزن ہونا تھا؟ بدزن تو مجھ سے آپ سے لوگ ہوں گے کہ یار یہ حریص ہے، یہ شوربہ چڑھا گیا ہے. اعلیٰ حضرت تو ولی کامل تھے، لوگ مانتے تھے، اور اعلیٰ حضرت تو خاص مدعو تھے، مہمان تھے، لیکن اپنے غلاموں کو آداب سکھائے جا رہے تھے کہ تم مطلب ہے کہ شوربے مت پی جانا اس طرح. ہو سکتا ہے ہم سب پوچھنے بھی لگیں کہ ہم یہ پی جائیں اور یہ کھا جائیں اور یہ جیب میں ڈال لیں اور وہ اس کا بنڈل ہم پارسل لے جائیں، یہ سوالات کرنے شروع کریں تب بھی وہ بدزن ہوگا میزبان. تو موقع محل دیکھ کر، اپنا وزن دیکھ کر اجازت بھی طلب کی جائے. یہ میری موٹی عقل میں آتا ہے. ایک تو صورت یہ ہے. دوسرا تقوی کا ایک اور واقعہ، یہ اکرام امام احمد رضا میں نے پڑھا تھا، جو میں نے وہ کچھ تفصیل سے عرض کیا واقعہ. اسی طرح ایک اور پڑھا تھا اکرام میں امام احمد رضا. یہ کتاب ہے میرے آقا اعلی حضرت کے مرید و خلیفہ حضرت برہان ملت مولانا برہان الدین علیہ رحمت اللہ المبین کی کتاب ہے. ہند میں ملتی ہے، یہاں پتہ نہیں چھپی نہیں چھپی. ان کی میں نے الحمدللہ زیارت بھی کی ہے. یہ جب دعوت اسلامی کی شروعات تھی تو حیات بھی تھے اور باب المدینہ تشریف لائے تھے، تو میں زیارت کے لیے ان کی گیا تھا. کسی کے ٹھہرے تھے وہاں پہنچ گیا تھا الحمدللہ. ایک واقعہ انہوں نے اور اس میں نقل کیا ہے کہ سرکار اعلی حضرت کہیں اسی طرح مدعو ہوں گے، فرنی پیش کی گئی. اعلی حضرت کو بھی بڑے پیالے میں فرنی دی گئی، آپ کے احترام کی، غالباً یاد پڑتا ہے بڑے پیالے میں احترام کی وجہ سے آپ کے دی گئی. اب وہ بچ گئی فرنی، تو اعلی حضرت کے برابر میں حضرت سیدنا برہان ملت جو اس کتاب کے مصنف، اس واقعے کے راوی ہیں، ان کے والد صاحب حضرت عید الاسلام
مولانا عبدالسلام جبل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اعلیٰ حضرت کے اجل خلفاء میں سے تھے، اور بتایا جاتا ہے کہ بہت چہیتے خلیفہ تھے، باپ بیٹے دونوں خلیفہ تھے اعلیٰ حضرت کے، دونوں علماء تھے اور جید علماء تھے۔ تو یہ بیٹھے ہوئے تھے اعلیٰ حضرت کے برابر میں، مولانا عید الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس میزبان کو طلب کیا اور اس سے پوچھا، انہیں اجازت طلب کی کہ اگر یہ جو فرنی بچ گئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو عبدالسلام کو دے دوں میں۔ اجازت لے کر پھر ان کو دی۔ اس پر بھی اعلیٰ حضرت نے مسئلہ بیان فرمایا، تعجب کا یوں مطلب توڑا ان کا، کہ جو کسی کو مخصوص کر کے دے دیا جائے نا کھانے کی چیز، میزبان پیش کر دے، ایک تو ہوتا نا بیچ میں تھال رکھ دیا تو جو جتنا چاہے کھائے، اور ایک ہے مخصوص پیالے بھر بھر کے دیے، تو یہ مخصوص کر دیا۔ تو اب یہ کہ جو جتنا کھائے اتنے ہی کا مالک ہے، جو بچ گیا وہ میزبان کا حق ہے۔ تو فرنی جتنی اعلیٰ حضرت نے طبیعت نے پسند فرمایا تو تناول کی، اب بچ گئی تو یہ میزبان کی تھی، تو اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا کہ یہ بچی ہوئی فرنی چونکہ میزبان کی تھی تو اب میری ملک تو تھی نہیں، تو میرے لیے شرعاً اس کی اجازت نہیں تھی کہ میں اپنی مرضی سے کسی کو دے دوں، اس لیے میں نے میزبان کی اجازت طلب کی۔ مسائل تو ایسے ہیں کہ یہاں تک کہ جیسے کہ دو دسترخوان بچھے میں، کسی کے آپ میزبان ہو، دو دسترخوان بچھے بھی ہوں، تو ایک دسترخوان کی روٹی اٹھا کر آپ دوسرے دسترخوان کو نہیں دے سکتے۔ یہ مسئلہ ہے، باہر شریعت میں مسائل پڑھیں، آپ ذرا مطالعہ فرمایا کریں۔ یہ ولیمے اور دعوتوں کا بیان 16ویں حصے میں، باہر شریعت کے 16ویں حصے میں، اور 16واں حصہ مع التخریج الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے شائع بھی کی ہے، اس کا مطالعہ کرنے کی نیت فرمائے سارے اسلام بھائی۔ اس میں بلا مبالغہ میں کہتا ہوں ہزاروں سنتیں ملیں گی آپ کو اس کتاب میں، باہر شریعت کی 16ویں حصے میں، تو ان میں اس طرح کے مسائل لکھے ہوئے۔ چاہے اسی طرح میزبان کا بچہ آ گیا اور ہم کو میزبان نے کھانا دیا، ہم دعوت پر مدعو ہیں اس کی، ہم میزبان کے بچے کو کھانا نہیں کھلا سکتے کہ آجا ہم بیٹھ جاؤ، نہ میزبان کے نوکر کو کھلا سکتے، ہمیں جو دیا گیا ہم بس کھا سکتے ہیں۔ اس طرح بغیر اجازت کسی کو کہیں دعوت میں لے نہیں جا سکتے، کہ بھی یہ ناجائز ہے، کہ حدیث شریف میں اس کے لیے تو بڑا سخت الفاظ آئے کہ چور بن کر گھسا، جو بغیر دعوت کے گیا وہ چور بن کر گھسا اور غارت گری کر کے نکلا۔ غالباً اس طرح کے الفاظ یاد پڑتے کہ بغیر دعوت کے لیے جو کھانے کے گھس جاتا ہے نا، اس کے لیے یہ، اور بعض بد نصیبوں کی عادت ہوتی ہے، الگ سے انہوں نے کپڑے کے جوڑے رکھے ہوتے ہیں، اور جہاں کوئی مالداروں کی شادیاں ہوئیں وہاں بہترین کپڑے کا جوڑا پہن کر بڑے ٹھاس ٹھسے کے ساتھ، یہ داخلے کا بھی انداز ہوتا ہے اس میں، جھجکے گا تو وہ شک کرے گا، بلا تکلف وہ جا کے بیٹھ جائے گا، کوئی کس کو کیا پتا، لڑکی لڑکا دونوں کے ظاہر ہے کہ میزبان کی تو پھر وہاں دو حصے ہوتے ہیں نا، لڑکی والے بھی ہوتے ہیں، لڑکے تو کس کو کون بولے گا؟ اب لڑکے والا اگر اس کو اجنبی محسوس کرے گا تو ٹھیک ہے لڑکی والے کا ہوگا، لڑکی والا اجنبی سمجھے ہوگا، لڑکے والے کی طرف سے آیا ہوگا، تو یوں یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں اس طرح، کیونکہ نفسیات ویسے بھی نفسیات اچھے کپڑے والے کو کوئی روکتا نہیں ہے، اور اگر سادے کپڑے والے دعوت کے ساتھ گیا ہو تو اس کے ساتھ امتحان ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ میرے ساتھ ہوا تھا ایک بار بہت پہلے، یہ عیدگاہ کی طرف کوئی حال ہے، حال کا نام بھول گیا ہوں میں، شاید یہی حال عربہ حجیانی حال شاید، تو میں دعوت پر تھا، مطلب شادی کسی کی شادی کی دعوت پر گیا تھا، تو میں نے وہی کرتا اور اپنا پاجامہ اور اس طرح پہن کر، دعوت اسلامی کا سلسلہ بھی شروع نہیں ہوا تھا، غالباً یاد پڑتا شروع نہیں ہوا تھا، تو میں گیا، مجھے روک دیا دروازے پر، اور میں بڑا شرمندہ ہوا، دعوت پر گیا تھا، سارے نقلی مہمان نہیں تھا، اصلی مہمان تھا، اور اس نے بولا میں جانے نہیں دوں گا،
میں نے کوئی بحث نہیں کی, میں گھبرا کے کھڑا تو ہو گیا. انہوں نے کہا اپنی تو بڑی بےعزتی ہے, یہ لوگ بولیں گے مولانا بغیر دعوت کے گھس گیا. داڑھی تو تھی نا میری, امامت کرتا تھا میں ان دنوں شاید نور مسجد میں یا شہید مسجد میں, یا اب یاد نہیں, بہرحال میں داڑھی تو میری جب سے آئی میں نے رکھ لی ہے. داڑھی والے کو عرف عام میں مولانا بولتے ہیں. اب ایسے داڑھی والے کو کوئی اس طرح روک لے تو, اور وہ واقعی مہمان, تو ظاہر اس کے تو زمین پھٹے سماجوں والا حساب ہوگا کہ لوگ دیکھیں گے کہ ایک نے کوئی گڑبڑ کی ہے. اب یہ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس نے مجھے دعوت دی تھی, اس کے بھائی کی شادی تھی شاید میرے دوست کے, اس نے مجھے دیکھ لیا, وہ لپک کے آیا اور اس نے مجھے اس سے چھڑایا. لانے تو یہ میرے مہمان ہے. وہ بیچارہ لے گیا, ورنہ میرا پتہ نہیں کیا ہوتا اگر وہ نہ ہوتا تو یہی میں عرض کر رہا کہ بس نفسیات, کہ وہ پرانے کپڑے یعنی کہ وہ شوٹیڈ بوٹیڈ ہو تو نقلی آدمی بھی, کیا طفیلی بولتے ہیں شاید ایسا ہوا, طفیلی بھی اگر گھس جائے تو خوب مرغیاں اڑا کے نکل آئے تو کوئی پوچھنے والا نہیں. اور اگر کوئی مہمان بھی شریعت کے مطابق اسلامی لباس پہن کر مسلمانوں کی دعوتوں میں آج کل جائے تو اس کے ساتھ یہ امتحان. الامان والحفیظ. اللہ تعالی کرے کہ ہمیں عقل سلیم نصیب ہو جائے. تو بہرحال یہ کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن جو ہے, یہ بڑے پرہیزگار بزرگ تھے, صاحب تقوی, صاحب سنت اور زبردست عاشق رسول تھے. کہا جاتا ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ سے واپس پلٹے اور آپ کو پھولوں کا ہار پہنایا گیا تو آپ اشکبار ہو گئے اور یہ شعر پڑھا, پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں, دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. یعنی میں اپنے وطن کے پھولوں کو دیکھ کر کیا کروں, میری آنکھوں میں تو مدینے کے کانٹے بسے ہوئے. تو اس ولی اللہ نے بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں, ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کا میرا مشورہ ہے. جب شروعات میری تھی, میں ہوں تو شروع سے مذہبی ذہن کا, لیکن جب یہ تھوڑا شدھ بدھ پیدا ہوئی الحمدللہ, پڑھنے کی صلاحیت تھوڑی بہت آئی, جب احکام شریعت اور اعلیٰ حضرت کے ملفوظات میرے ہاتھ میں آئے, میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا تو یقین مانے مجھے یوں ہوتا تھا کہ یا اللہ اتنی دلچسپ اور معلومات کے خزانے پر مشتمل کتب, اب یہ اتنی سی ہے, یہ میں پڑھ لوں گا تو پھر میرے کو اور کتابیں ایسی کہاں سے ملیں گی کہ میں ان کو پڑھوں. تو یعنی کہ وہ نہیں, وہ بچے اچھی چیز جو ہوتی ہے بہت ٹیسٹی, تو اس کو ہماری میمنی میں لگا کے کھاتے ہیں, مزے لے کر کھاتے ہیں, بچے مزے لے کر کھاتے ہیں, تو ہم لوگ بولتے لگا کے. تو میں اس طرح جیسے اس کو پڑھتا ہوں لگا کے کہ یہ ختم ہو جائے گی تو پھر میں کہاں سے لاؤں گا, ایسی کتاب ہے. تو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے فیوز و برکات لٹاتے رہے, ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں. اس وقت مجھے فتاوی رضویہ کا پتہ بھی نہیں تھا, اس دور کی جو بات بتائی نا میں نے, تو بعد میں پتہ چلا فتاوی رضویہ شریف کا کہ یہ تو اتنا زبردست خزانہ ہے کہ بھئی اس کو تو پورا پڑھے, وہ پڑھے, نصیب والا ہی پڑھے. تو اس وقت پتہ نہیں تھا. اب تو یہ الحمدللہ اتنا بہت بڑا سمندر ہاتھ میں آ گیا ہے کہ جب پڑھو تو ایسا لگتا ہے کہ اب نئے مسائل پتہ چلے. حافظہ تو اتنا نہیں ہے نا ہر مسئلہ یاد رہے آدمی کو. تو اس طرح فتاوی رضویہ شریف جو ہے یہ بہت بڑا علم و عرفان کا خزانہ ہے. اس میں شریعت کے احکام, طریقت کی گتھیاں سلجھائی گئیں, اور اعلیٰ حضرت کا اسلوب بڑا نرالا کہ مسئلہ فقہی پوچھا کسی نے تو سوال کے ساتھ ساتھ پھر جواب میں نیکی کی دعوت کی بہت دھومیں مچائی آپ نے. کاش سارے مفتیان کرام ان کو فالو کریں, ان کی اتباع کریں. اتنا ماشاءاللہ نیکی کی دعوت دی الحمدللہ. بس یہ علم و عرفان کا چراغ آخر کار اس نے بھی گل ہونا تھا.
تو 25 سفر المظفر 1340 ہجری میں جمعے کے دن جب مؤذن نے حی علی الفلاح کہا 2:38 ہوئے تھے ہند کی گھڑیوں میں، اور ہمارے یہاں اس وقت 2:08 ہوئے تھے پاکستان کی گھڑیوں میں. اس وقت یہ علم و عرفان کا آفتاب غروب ہوا ہے نا، آپ نے وہ وفات فرمائی. مرزا کا ایک شعر اس ضمن میں ہے، بہت پیارا شعر ہے. تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، علم و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی، علم و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی، شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، مرزا سرے نیاز جھکاتا ہے اس لیے. یہ مرزا بڑے عاشق رسول تھے، ہند کے ایک شاعر تھے، اور ان کا اتنا نورانی چہرہ تھا. میں نے بارہا ان کی زیارت کی، ہر سال مدینہ شریف میں ان کی حاضری ہوتی تھی. کیونکہ برسوں سے ان کو نہیں دیکھا میں نے، بہت بوڑھے تھے، تو اس لیے میرا گمان ہے کہ شاید اب یہ وصال پا گئے ہوں، واللہ اعلم. بہت بوڑھے تھے، سارے بال سفید تھے اور کمر جھکی ہوئی تھی. ہر سال پہنچ جاتے تھے، ہمارے پیر و مرشد کے آستانے پر بھی کلام سناتے تھے. تو ان کا یہ کلام بھی انہی کا ہے. تو ان کا تخلص مرزا تھا. مرزا سرے نیاز جھکاتا ہے اس لیے، مرزا سرے نیاز جھکاتا ہے اس لیے، شعر و ادب پہ آپ کا احسان ہے آج بھی، شعر و ادب پہ آپ کا احسان ہے آج بھی. حشر تک جاری رہے گا فیض آقا آپ کا، حشر تک جاری رہے گا فیض آقا آپ کا، فیض کا دریا بہایا ہے امام احمد رضا، فیض کا دریا آخر میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس عاشق رسول اور ولی کامل نے ترجمہ قرآن بھی کیا ہے. اس کا نام ہے کنز الایمان، اردو کا ترجمہ اور عین تفاسیر کے مطابق. اس کو اپنے گھر میں ضرور بسائیے. مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے کہ جس گھر میں کنز الایمان ہو یا فتاوی شامی رد المحتار، یہ عربی فتاوی کا مجموعہ ہے، یعنی جس گھر میں رد المحتار ہو یا کنز الایمان، اس میں سیب تنگ نہیں کریں گے. تو حصول برکت کے لیے کنز الایمان اپنے گھر میں رکھیں اور کھول کر دیکھیں بھی. اور دعوت اسلامی والوں کو جو مدنی انعامات پیش کیے گئے سوالات کی صورت میں، اس میں ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ روزانہ آپ کو کنز الایمان سے 3 آیتیں ترجمہ اور تفسیر پڑھنی ہے. تو جو نہیں پڑھتے وہ نیت بھی کر لے کہ انشاءاللہ کم از کم
3 आयात मुबारका तर्जमा और तफसीर कंजुल ईमान से पढ़ा करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और साथ ही साथ फतावा रज़विया शरीफ को भी हासिल कीजिए, है 30 जिल्दें और इसका हदिया 11,000 रुपये इसका तकरीबन हदिया बता रहे हैं। तो ये बढ़ता जा रहा, ज़रा कागज़ महंगा, हर चीज़ यहाँ हमारे यहाँ तो महंगी होती जा रही है, तनख्वाहें बढ़ गई, तो प्रेस के खर्चे और हर चीज़ में इजाफा हो रहा है। फिलहाल 11,000 कमो बेश, यानी कि समझो कि शव्वालुल मुकर्रम 1429 सीने हिजरी, यानी कि अक्टूबर 2008 में इसका हदिया 11,000 रुपये कमो बेश, ये इस्लामी भाई बता रहे हैं, हो सकता है बढ़ भी गया हो लेकिन कमो बेश ये। तो अगर आपके पास गुंजाइश है तो इसको ज़रूर हासिल कीजिए, अपने घर में बसाइए, इसको पढ़िए, इंशाअल्लाह आप हैरान रह जाएंगे। इतनी मालूमात होंगी, इतनी मालूमात होंगी, इतनी मालूमात होंगी कि आपका दिल भी सीने में झूम उठेगा इंशाअल्लाह। इसी तरह मलफूज़ात आला हज़रत भी बेहद मालूमाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल मदीनतुल इल्मिया ने तखरीज का काम इस पर शुरू कर दिया है और इसका एक हिस्सा जो है, 4 हिस्से हैं मलफूज़ात शरीफ के, आला हज़रत के इरशाद आते हैं गुफ्तगू, तो इसके 4 हिस्से में एक हिस्से की तखरीज होकर छप कर मंजर आम पर आ चुका है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। क्या बात आला हज़रत की, क्या बात आला हज़रत की, क्या बात आला हज़रत की, वाह क्या बात आला हज़रत की, वाह क्या बात आला हज़रत की। अल्लाह अल्लाह तबाहुरे इल्मी अब भी बाकी है खिदमते कलमी, अहले सुन्नत का है जो सरमाया, वाह क्या बात आला हज़रत की, वाह क्या बात आला हज़रत की। इसमें भी अर्ज कर दो, अगर अमीर अहले सुन्नत की ज्यादा दुआएं लेना चाहते हो तो जिक्र इमाम अहले सुन्नत भी ज्यादा करो। वाह क्या बात आला हज़रत की, ये भी एक बात बिल्कुल समझने की है कि जो जिससे मोहब्बत करता है ना, जैसे बापा को मोहब्बत आला हज़रत से, तो अगर बापा की मोहब्बत चाहते हो तो बापा के सामने आला हज़रत का जिक्र ज्यादा करो। तो जिसको जिससे मोहब्बत होती है ना, जब उसके सामने उसका जिक्र किया जाए तो उसको फरहत मिलती है। वाह क्या बात आला हज़रत की, कहिए वाह क्या बात आला हज़रत की। आलिम दीन साहिब तकवा, मेरे आका आला हज़रत ये वो अजीम शख्सियत थे कि खुद शाह आले रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि बरोज़े क़ियामत अगर अल्लाह ताला मुझसे इरशाद फरमाया गया आले रसूल क्या लाया है, तो मैं अर्ज करूंगा मौला अहमद रजा लाया हूं। हाँ हाँ हाँ, इसकी हस्ती में था अमल जौहर, इसकी हस्ती में था अमल जौहर, सुन्नते मुस्तफा का वो पैकर, सुन्नते मुस्तफा का वो पैकर, ऐसा पैकर, सुन्नत मुस्तफा का ऐसा पैकर कि आज तक लाखों आशिकान रसूल ये कहते थकते नहीं है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। सुन्नते मुस्तफा का वो पैकर, सुन्नते मुस्तफा का वो पैकर,
عالم دین صاحب تقوی، عالم دین صاحب تقوی، واہ کیا بات اعلی حضرت کی، کہیے واہ کیا بات اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت. سن لو کل کے رضا ہے وہ خنجر، سن لو کل کے رضا ہے وہ خنجر، سن لو کل کے رضا ہے وہ خنجر، کیونکہ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. سن لو کل کے رضا ہے وہ خنجر، سن لو کل کے رضا ہے وہ خنجر، آج بھی جی سے لرزا اہل شر، آج بھی جی سے لرزا اہل شر، بول بالا ہے اہل سنت کا، بول بالا ہے اہل سنت کا، بول بالا ہے اہل سنت کا، واہ کیا بات اعلی حضرت کی، واہ کیا بات اعلی حضرت. پھر بریلی شریف جاؤں گا، میں بریلی شریف جاؤں گا، شفقت مرشدی کی پاؤں گا. کیسا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے مرید. ہم بھی تو باب المدینہ آئے نا، باب المدینہ آئے نا. یہ بھی ایک مرید ہے جو اپنے پیر کے شہر بریلی جانے کی تمنا کر رہا ہے. ارے بریلی شریف کا انداز، بریلی شریف جانے کا انداز، کہ ہمارے اسلامی بھائی جو بریلی شریف گئے تھے وہ خود کہتے ہیں کہ امیل سنت کا بریلی شریف کا انداز کتنا پیارا تھا. خیر اب امیل سنت تو فنا فی المرشد ہے، یہ وہ مرید ہے جن کے بارے میں ہم نے بزرگوں سے سنا ہے اور ہم نقل بھی نہ کر سکے. تو دیکھیے مرشد کے شہر میں جانے کی طلب اور تمنا اور وہاں کیا کرنے کا جذبہ ہے، یہ اس شعر میں امیر اہل سنت امام اہل سنت کے حوالے سے ہمیں سمجھا رہے ہیں. میں بریلی شریف جاؤں گا، شفقت مرشدی کی پاؤں گا، شفقت مرشدی کی پاؤں گا. اس کی بات ہے جب اعلیٰ حضرت صاحب مزار ہیں. اعتقاد دیکھیے، اعتقاد دیکھیے میرے مرشد کا کہ میں اپنے بریلی شریف اپنے پیر صاحب کے شہر میں جاؤں گا تو میرے پیر صاحب اگرچہ صاحب مزار ہیں لیکن پھر بھی ان کی شفقتیں پاؤں گا. شفقت مرشدی کی پاؤں گا، شفقت مرشدی کی پاؤں گا. یہ بات پاپا ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اگر مرشد ظاہری طور پر پاس نہ بھی ہو تو اپنی روحانیت اور اپنے نور ایمانی سے اپنے مرید پر شفقت اور کرمت، اپنے مرید پر شفقت اور محبت فرماتا ہے. میں بریلی شریف جاؤں گا، میں بریلی شریف جاؤں گا، شفقت مرشدی کی پاؤں گا. کر لوں روزے کا خوب نظارہ، کر لوں روزے کا خوب نظارہ. واہ کیا بات اعلی حضرت کی، واہ کیا بات اعلی حضرت
جس نے احقاق حق کیا کھل کر. ان کی باتیں پڑھ کر، ان کی باتیں جو علماء سے سنی، فتاوی رضویہ، ان کی باتوں کی بین دلیل اور دیگر ارشادات کتابوں میں لکھے ہیں، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ ارشاد یاد آتا ہے، حق بات کہو، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت خوف نہ کرو، کسی کی خوف نہیں. ایک ہی طرف دھن ہے، ایک ہی طرف دھن ہے کہ بس میں وہ کام کروں کہ خود فرماتے ہیں کام وہ لے لیجئے. میرے آقا یا رسول اللہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. اور ٹھیک ہے نام رضا، یہ وہ ٹھیک ہے نام رضا کہ جب اس کے ساتھ ہمارا نام جڑے تو ہم بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جس نے احقاق حق کیا کھل کر، خوب باطل کا رد ہوا کھل کر، جو کسی سے کبھی نہ گھبرایا. بالکل مینو آن تصویر ہیں اعلیٰ حضرت کی، میرے امیر سنت، جو کبھی کسی سے نہ گھبرایا، جو کسی سے کبھی نہ گھبرایا، جو کسی سے کبھی نہ گھبرایا. انہوں نے ستایا، دشمنوں نے ڈرایا، لیکن میرا مرشد نہ گھبرایا. جو کسی سے کبھی نہ گھبرایا، جو کسی سے کبھی نہ گھبرایا. وہاں کیا بات اعلیٰ حضرت جو ہے اللہ کا ولی، بے شک بے شک عاشق صادق نبی، بے شک بے شک غوث اعظم کا جو ہے مت والا، غوث اعظم کا جو ہے مت والا. واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی کہیے، واہ کیا. اعلیٰ حضرت کی محبت جو غوث پاک رضی اللہ عنہ سے تھی، ان کو اگر یہ سمجھنا ہے تو ہدایت بخشش میں منقبت غوث پاک پڑھیے. کیسی کیسی منقبتوں کے کیسے کیسے اشعار ہیں. پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو اپنے فتاوی رضویہ میں اعلیٰ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے، حضور پر نور، حضور پر نور، حضور پر نور کر کر کے غوث پاک کو مخاطب کرتے ہیں. القابات دیکھیے حضور غوث پاک کے لیے جو اعلیٰ حضرت استعمال کرتے ہیں. تو واقعی لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو اپنے غوث پاک رضی اللہ عنہ سے بے انتہا محبت تھی. اور یہ ہے کہ جب ہمیں اپنے بزرگوں سے محبت ہوگی نا تو بزرگوں کے بزرگوں سے بھی محبت ہوگی. اور پھر جو سب سے بڑے امام الانبیاء ہیں، محبوب کبریاء ہیں، شفیع المذنبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، پھر ان سے کتنی محبت ہو جائے گی. اور جب ان سے محبت بڑھے گی تو اللہ سے محبت ہو جائے گی. کہ یہ سارے راستے ہیں عشق و محبت کے، یہ ساری راہیں عشق و محبت کے. ارے اسی کو تو راہ سلوک کہتے ہیں، جس کے الحمدللہ ہم مسافر ہیں. اور ہمارے جہاز کا کپتان کون ہے؟ امیر اہل سنت مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس رضا نے لکھا ایسا پیارا سلام، ان کی نورانی تربت پہ لاکھوں سلام. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے، جس سمت آ گئے، سکے بٹھا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے